کہ ایک نظریہ قائم ہوا ہے آج سے تقریباً 97 یا 93 سال پہلے 1929 میں ہبل نام کا ایک سائنسدان تھا امریکن، دنیا کی سب سے بڑی ٹیلیسکوپ بنائی ہے ہبل نام کی، اسی کے نام پہ بنائی ہے۔ اس نے یہ کہا، سب سے پہلے اس نے یہ ثابت کیا کہ یہ جو پورا کائنات کا نظام ہے نا، جتنے بھی ستارے ہیں یہ پہلے جڑے ہوئے تھے اور یہ پھٹے ہیں اور یہ سب منتشر ہو رہے ہیں اور یہ سب سفر میں ہیں، چل رہے ہیں ابھی۔ اصل میں اس کو تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ سارے ستارے سیارے سب چل رہے ہیں، سب سفر کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں۔ تو اس نے اس کی بنیاد پر یہ کہا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ سب اکٹھے جڑے ہوئے تھے، کیونکہ جب جڑے ہوئے ہوں گے تو ہی جدا ہوں گے نا۔ جب جدا ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک پوائنٹ پہ سارے تھے۔ اس کا نام رکھا گیا بگ بینگ، ایک تھیوری ہے، ایک نظریہ ہے بگ بینگ کے نام سے، اور اس وقت وہ ایک فیکٹ بن چکا ہے، یعنی ایک حقیقت بن چکی ہے کہ اب اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، کوئی سائنس کی دنیا میں اس کا انکار نہیں کرتا۔ اس پر امریکہ نے بہت شٹل بھیجے، 1993 92 93 کے اندر مستقل شٹل جاتے رہے، اس کی تحقیقات کرتے رہے، آخرکار 1993 کے اندر انہوں نے اعلان کر دیا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ پورا کائنات کا نظام جڑا ہوا تھا، جتنے بھی ستارے تھے آپس میں ملے ہوئے تھے، اور ایک وقت آیا کہ دھماکے کے ساتھ وہ پھٹا ہے اور اس کی وجہ سے سارے ستارے سیارے جدا جدا ہو گئے۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو نظریہ، یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے، لیکن حقیقت میں اگر دیکھیں تو اسلام کے نظریے کے خلاف بھی نہیں ہے۔ سورہ انبیاء میں سورہ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اولم یر الذین کفروا، کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا، ان السماوات والارض، کہ یہ آسمان اور زمین کانتا رتقاً، یہ جڑے ہوئے تھے۔ رتق عربی زبان میں کہتے ہیں کہ کوئی چیز آپس میں ایسی جڑی ہوئی ہو کہ اس کا جدا ہونا ممکن نہ ہو۔ آپ نے سالن پکایا، اس کے اندر آپ نے ہلدی بھی ڈالی، اس میں آپ نے لال مرچیں بھی ڈالی، اس کے اندر آپ نے زیرہ اور جو ہے نا کالی مرچ بھی ڈال دی، اس کے اندر آپ نے پانی بھی ڈال دیا، اس کے اندر آپ نے جو ہے نا وہ چکن بھی ڈال دی، آلو بھی ڈال دیے۔ اب جب سالن تیار ہو گیا تو آپ اس سالن میں سے کیا ہلدی جدا کر سکتے ہیں؟ آپ اس میں سے لال مرچ جدا کر سکتے ہیں؟ اس میں سے پانی جدا نہیں کر سکتے نا۔ تو ایسی چیز کو عربی میں کہتے ہیں رتقن، بالکل جڑے ہوئے ہوں۔ ففتقناہما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہم نے ان کو آپس سے جدا کر دیا۔ جڑے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو توڑ کے الگ کر دیا، زمین اور آسمان کو، آسمانوں کو زمین کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جو بگ بینگ تھیوری انہوں نے پیش کی ہے یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اسلام نے تو آج سے 1450 سال پہلے اس چیز کو ثابت کیا تھا کہ زمین آسمان سارے آپس میں ایک تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو توڑ کے الگ الگ کر دیا۔ آج 1400 سال کے بعد سائنس کہہ رہی ہے کہ یہ سب جڑے ہوئے تھے اور ایک بگ بینگ ہوا ہے۔ بگ بینگ کا مطلب ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے، اس دھماکے کے ذریعے سے سب جدا جدا ہو گئے۔ تو یہ نظریہ تو اسلام کے خلاف نہ ہوا، اسلام تو اس کی خود تصدیق کر رہا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ قرآن پاک کے اندر جتنے بھی حقائق ذکر کیے ہیں، جس سے سائنسی حقائق ہم کہہ سکتے ہیں، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کو سائنس غلط ثابت کر دے، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ عقل میں آنے والی ہے، کیونکہ جتنی بھی سائنس کی تحقیقات ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تو حقیقت میں وہ سائنس کی نشانیاں نہیں ہیں بلکہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ سائنس نے تو صرف اس کو دریافت کیا ہے، تخلیق کرنے والا، اس کو چلانے والا، اس کے سسٹم کو بنانے والا تو اللہ تعالیٰ کی ذات